پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سیاسی رہنماؤں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر جھول گئے، بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا اور الزام عامر پرویز مشرف پر آیا۔ اسی عامر کی بدولت میاں نواز شریف کو اپنے خاندان سمیت جلا وطنی کا دکھ جھیلنا پڑا۔ میاں صاحب کو اپنے عزیز الجاں باپ کی رحلت پر بھی پاکستان آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ 2013 کے انتخابات کے بعد میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم بنے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی ملی بھگت سے انہیں تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ عدلیہ کا یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ عدل کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر آگ لگی نہ گھر جلے، بے نظیر بھٹو کی شہادت پر آصف زرداری پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر جیالو کے ابلتے جذبات کو ٹھنڈا کرتے رہے۔ 2017 میں جب 3 بار کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تو وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتی عمرہ چلے گئے۔ پاکستان کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی لیڈر حوصلے سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور وطن عزیز کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ پھر ایک انقلاب بھی اٹھا جو کبھی سونامی، کبھی نیا پاکستان، کبھی ریاست مدینہ، کبھی حقیقی آزادی جیسے بیانیے گڑھ کر ناپختہ ذہنوں کو مسموم کرتا رہا۔ جب 2013 میں تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالی تو صوبے پر قرض 95 ارب روپے تھا، لیکن جب 2023 میں حکومت چھوڑی تو یہ قرض بڑھ کر 950 ارب روپے تک جا پہنچا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی اور اپنی اندھی طاقت کے زور پر اس کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج سجایا تو اپنے 3.5 سال دور حکومت میں اس نے پاکستان کے کل قرضوں کے تقریباً 75% کے برابر قرضہ لیا اور لگائی ایک اینٹ بھی نہیں۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے کے مصداق جب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس وقت پاکستان نہ صرف ڈیفالٹ کے کنارے تک پہنچ چکا تھا بلکہ اقوام عالم میں تنہائی کا شکار بھی ہو گیا۔ لاڈلے کی مگر پھر بھی یہ ضد تھی کہ اسے اگلے 10 سالوں تک اسٹیبلشمنٹ گود میں بٹھائے رکھے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مگر یہ منظور نہ تھا، کیونکہ لاڈلے کا ہر قدم نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا بلکہ پاک فوج کے بارے میں عوام کی زبانیں بھی دراز ہو رہی تھیں۔ بقول چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، فوج نے فروری 2021 میں ہی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 8 مارچ 2022 کو جب لاڈلے کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس نے کہا، مجھے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ آنے والے دنوں میں اس نے خطرناک بن کے بھی دکھایا۔ لاڈلا دراصل اس امکانہ ذوق میں مبتلا تھا کہ اگر 2014 کے دھرنے میں سول نافرمانی کا اعلان کرنے، وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کرنے، پی ٹی وی پر قبضہ کرنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ توڑنے، یوٹیلیٹی بلز جلانے، پولیس اسٹیشنز پر حملہ کر کے اپنے کارکن چھڑوانے اور غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجنے کا کہنے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اب بھی وہ سرخ رو ہوگا۔ نرگسیت کا شکار لاڈلا شاید یہ بھول چکا تھا کہ 2014 کے دھرنے میں پاک فوج اور عدلیہ اس کی پشت پر تھی، لیکن اب فوج اسے دھتکار چکی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ فوج واقعی نیوٹرل ہو چکی تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ 1 سالہ جدوجہد کے دوران اس نے کئی بیانیے بدلے اور قدم قدم پر جھوٹ کی آڑ سجائے ہوئے کبھی امریکہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اسے دوبارہ حکومت ملی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے حکومت نہ ملی تو۔ اس کے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ملک و قوم سے مطلق کوئی ہمدردی نہیں تھی۔
اسٹیبلشمنٹ نے تو اسے دھتکار دیا، لیکن بدقسمتی سے عدلیہ نے اسے گود لے لیا۔ باوجود اس کے کہ عدلیہ پر طنز و تاریض کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، لیکن وہ لاڈلے کے ناز اٹھانے میں مگن۔ لاڈلے کی خاطر ہی عدلیہ نے صدارتی ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ 25 مئی 2022 کو وہ جلوس لے کر ڈی چوک اسلام آباد کی طرف عازم سفر ہوا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ احتجاجی جلوس ڈی چوک کی بجائے H9 پارک اسلام آباد جائے گا، لیکن جلوس کی قیادت کرتے ہوئے لاڈلے نے کارکنوں کو ڈی چوک ہی پہنچنے کی ہدایت کی۔ کارکن ڈی چوک پہنچے اور درختوں کو آگ بھی لگائی، لیکن جب لاڈلا ڈی چوک سے 1 کلومیٹر دور پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ ڈی چوک میں پہنچنے والے کارکن منتشر ہو چکے ہیں، اس لیے وہ 6 دنوں کا الٹیمیٹم دے کر لوٹ گیا۔ 26 مئی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ محترم عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو چیف صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے عمران خان تک سپریم کورٹ کا درست پیغام نہ پہنچا ہو۔ پھر انہوں نے 2 تحقیقاتی ایجنسیوں کو 1 ہفتے کے اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے بینچ کی کارروائی مؤخر کر دی۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کی رپورٹ تو مقررہ وقت پر جمع ہو گئی، لیکن چیف صاحب شاید توہین عدالت کی کارروائی بھول چکے، کیونکہ 1 سال ہونے کو آیا، وہ کارروائی کہیں فائلوں میں گم ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان توشہ خانہ کیس میں 2 ہفتوں کی ضمانت کے لیے اسلام آباد پہنچے تو انہیں رینجرز نے گرفتار کر کے نیب راولپنڈی کے سپرد کر دیا، جہاں ان کے خلاف القادر یونیورسٹی کا کیس درج تھا، لیکن وہ نیب عدالت پہنچنے سے انکاری تھے۔ ان کے خلاف القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ جیسے کیس درج تھے، جن میں وہ تاحیات نااہلی کے ساتھ ہی جیل بھی جا سکتے تھے، لیکن عدلیہ نے تفتیشی اداروں کو کارروائی سے روکا ہوا تھا۔ 9 مئی وہی دن ہے جسے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دن عمران خان کے دہشت گردوں نے پورے پاکستان میں ٹولیوں کی صورت میں وحشت و بربریت کا ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس کی نظیر تاریخ پاکستان میں نہیں ملتی۔ اس دن پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا، پاک فوج کی وردی جلائی گئی، جنگی اعزازی توپ اور MM عالم کا وہ جہاز جلایا گیا جس سے 65 کی جنگ میں بھارتی ایئر بیس ہلواڑہ کو تباہ کیا۔ لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ رہائش گاہ جلائی گئی جو اب کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے۔ لاہور کینٹ میں CSD شاپ میں توڑ پھوڑ کی گئی اور پوری فارمیسی لوٹ لی گئی۔ راولپنڈی میں GH کے اوپر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی۔ گوجرانوالہ کینٹ پر حملہ کیا گیا۔ ملتان اور کراچی کے کور کمانڈر ہاؤسز پر حملہ کیا گیا۔ فیصل آباد میں ISI کا دفتر جلایا گیا اور جہاں کہیں فوجی تنصیبات نظر آئیں وہیں پیٹرول بمبوں سے آگ لگائی گئی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مجسمے کی تباہی پر بھارتی میجر گورو آریہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، کرنل شیر خان تمہارے لیے مرا، کیا اسے بھول گئے؟ کارگل کی جنگ میں کیپٹن کرنل شیر خان اس بہادری سے لڑے کہ بھارتی فوج نے اس کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ شہید کی لاش پاکستان کے حوالے کی۔ اندازہ کریں کہ وہ ملک دشمن شر پسند کتنے بے غیرت تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے گھر کو بخشا، نہ شہداء کی یادگاروں کو اور نہ ہی کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کو۔ علاوہ ازیں دہشت گردوں نے حکومتی اور نجی گاڑیوں، بسوں، ایمبولینسز اور حکومتی و نجی املاک کو بھی نذر آتش کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے عدالت میں اسے ویلکم کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرے، لیکن لاڈلے نے جواب دیا کہ اس کی گرفتاری کا رد عمل تھا۔
یہی نہیں بلکہ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا، اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ویسا ہی رد عمل آئے گا۔ اب چاروں طرف سے گھرے بزدل خان نے 18 مئی کو ایک صحافی کے سوال کے جواب پر کہا، کون کہتا ہے میں نے مذمت نہیں کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خوف کے عالم میں دیے گئے اس بیان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔